میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ہو کر نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں رتی برابر بھی شک کرے۔ ذہن نہیں مانتا کہ مسلمان ہو کر بھی کوئی دانستہ ختم نبوت کے عقیدے اور قانون کو متنازع بنانے کا خیال ذہن میں لا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی سازش تھی یا پھر حکمرانوں اور ان کے اتحادیوں کی حماقت۔ ممبران پارلیمنٹ کے حلف نامے میں تبدیلی کی جو غیر ضروری حماقت کی گئی، اس کے اگر ذمہ دار ہیں بھی تو حکمران ہیں یا پھر ان کے اتحادی۔ بنیادی ذمہ داری بلا شبہ وزیر قانون زاہد حامد کی بنتی ہے، پھر کابینہ اور پارلیمنٹ کی۔ وزیر داخلہ احسن اقبال میرے ٹی وی پروگرام جرگہ میں آن ریکارڈ دعویٰ کر چکے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جس کمیٹی نے حلف نامے میں تبدیلی کے قانون کی منظوری دی، اس میں جے یو آئی کے ممبر بھی موجود تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ اجتماعی گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اگرچہ قانون واپس لے لیا گیا، لیکن بہرحال جو جرم سرزد ہوا اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو حکومت یا پھر بقول مولانا فضل الرحمان پوری پارلیمنٹ۔ لیکن اس میں راولپنڈی میں رہنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس مزدور کا تو ہرگز کوئی قصور نہیں کہ جو روزانہ بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر اسلام آباد میں دہاڑی لگانے جاتا ہے اور راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے مزدوری نہیں کر سکا۔ اسی طرح گوجر خان سے تعلق رکھنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کا تو قانون بدلنے کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو اپنی بیمار والدہ کو شفا اسپتال لا رہا تھا، لیکن راستہ بند ہونے کی وجہ سے اسے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی والدہ کو اسپتال پہنچائے بغیر ان کی لاش کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ کیا فیض آباد، کنگ پل، I-8 اور گرد و نواح کے علاقوں میں رہنے والے لاکھوں پاکستانی اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں کہ جس کے نام کی آڑ لے کر گزشتہ ایک ہفتے سے ان سب کو گھروں میں محصور کر دیا گیا؟ اور کیا روز قیامت ان لوگوں کے ہاتھ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گریبانوں میں نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے دھرنے کے ذریعے ان کا جینا دو بھر کر دیا؟ بات صرف زاہد حامد اور احسن اقبال کی ذات تک محدود ہوتی تو ہم جیسے گناہ گار پھر بھی خاموش رہتے، لیکن اب تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی فیصلے کی صورت میں بول اٹھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ماضی کے بعض اقدامات اور فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ان کے ماضی کے بعض فیصلوں اور کمنٹس پر لبرل حلقوں کی طرف سے اس بنیاد پر اعتراض اٹھایا جاتا رہا کہ شاید ان سے خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے، لیکن اب کی بار تو جسٹس صاحب بھی خاموش نہیں رہ سکے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی علمی میدان میں اس نعیم صدیقی کے جانشین اور پیروکار ہیں جنہوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شعراء آفاق کتاب تصنیف کی۔ اب جب اس جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی فیصلہ دینا پڑا کہ لبیک تحریک والوں کو اپنا دھرنا ختم کر دینا چاہیے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ حد سے نکل گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی دھرنے کے منتظمین دھرنا ختم کرنے پر آمادہ نہیں۔ مذکورہ بالا الفاظ میرے اس کالم کے ہیں جو ٹی ایل پی کے دھرنے کے دوران روزنامہ جنگ میں 18 نومبر 2017 کو شائع ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ میں نون لیگ کی حکومت کا شدید ترین ناقد ہونے کے باوجود حکومت کے خلاف مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے کا مخالف تھا۔ بہت گناہ گار ہونے کے باوجود میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذاتی، سیاسی یا صحافتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا گناہ عظیم سمجھتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان، شیخ رشید احمد، ابرار الحق، شہریار افریدی اور اسی طرح کے دیگر لوگ تحریک لبیک کے دھرنے کو ان کا آئینی اور قانونی حق گردانتے ہوئے نون لیگ کی حکومت کے خلاف مذہب کے اس کارڈ کو استعمال کر رہے تھے۔ آج مکافات عمل کے قانون کے تحت پی ٹی آئی حکومت کو اس صورتحال کا سامنا ہے جس کا نون لیگ کو سامنا تھا، لیکن نون لیگ کی بدقسمتی یہ تھی کہ تب ریاستی ادارے اس معاملے میں ان کا اور پولیس کا ساتھ دینے کے بجائے الٹ سمت میں جا رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے اس کے ساتھ ریاستی ادارے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ تاہم مجھ ناچیز کا جو موقف لبیک کے دھرنے کے بارے میں نون لیگ کی حکومت میں تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہے۔ اگرچہ نون لیگ کی حکومت نے عمران خان کی حکومت کی طرح ٹی ایل پی کے ساتھ تحریری معاہدے کر کے اس کے خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن میں کل بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی امت کو تکلیف دینے اور قانون ہاتھ میں لینے کو ناجائز سمجھتا تھا، اسی طرح آج بھی ناجائز سمجھتا ہوں۔ اس تناظر میں میری اپوزیشن کی جماعتوں بالخصوص جے یو آئی، جے یو پی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اپیل ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اس موقع کو حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اس سے تعاون کریں۔ تمام دینی اور سیاسی شخصیات کا فرض بنتا ہے کہ وہ تیل چھڑکنے کے بجائے آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
عمران خان اور ان کے سرپرستوں یا ہمنواؤں نے جو کیا ہے اس کا کچھ صلہ ان کو مل گیا اور باقی مل جائے گا۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ تحریک لبیک کے کارکن بھی مسلمان اور پاکستانی ہیں، جبکہ پولیس اور رینجرز والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور پاکستانی ہیں۔ ان کا ٹی ایل پی سے معاہدے میں کوئی کردار تھا اور نہ خلاف ورزی میں۔ یہ سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنے والے ہیں جس طرح ٹی ایل پی کے کارکن ہیں۔